الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين. قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، حج کا مہینہ جہاں اپنے ساتھ حج کے اہم فریضے کی یاد دلاتا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اسی طرح ذوالحجہ کا یہ مہینہ اور اس مہینے کی 18 تاریخ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد بھی ہمیں دلاتی ہے۔ ذوالحجہ ہی کے مہینے میں حضرت عثمان خلیفہ ثالث کو بے دردی کے ساتھ مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک امتیازی اوصاف کے حامل صحابی ہیں۔ اسلام کی خدمات میں صحابہ کرام نے جو فقید المثال کارنامے سر انجام دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک صحابی اور ہر ایک ساتھی کو اللہ نے ایک منفرد مقام اور منفرد خصوصیات عطا کی تھی۔ ہر ایک صحابی آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، جس صحابی کے پیچھے بھی انسان چلے، جس کی سیرت کو بھی پکڑ لے، اس کی نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو امتیازی خاصیتیں اور اوصاف عطا کیے تھے، ان میں آپ کا ایک بڑا وصف وہ سخاوت اور غنا بھی تھا۔ آپ چونکہ شروع سے ہی ایک بڑے ماہر اور تجربہ کار تاجر تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ کے قافلے اس زمانے میں دنیا بھر میں جایا کرتے تھے، تجارتی قافلوں میں آپ کا مال ضرور ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی زمانہ جاہلیت میں اور نہ ہی کبھی زمانہ اسلام میں آپ نے دیگر مالداروں کی طرح، دیگر لوگوں کی طرح آپ نے نہ کبھی تکبر کیا، نہ کبھی غرور کیا، نہ لوگوں کے سامنے کبھی اپنی بڑائی بیان کی، اور نہ ہی اس زمانے کے دیگر مالدار لوگوں کی طرح اور بڑے تاجروں کی طرح کبھی آپ نے کوئی بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیا، بلکہ آپ کا مال جب بھی آپ کے پاس پہنچتا اور معاشرے کے مستحق افراد کو جتنی ضرورت ہوتی، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ سخاوت کے لیے بڑے مشہور تھے۔ پورے جزیرۃ العرب میں حضرت عثمان کی سخاوت کے چرچے ہوا کرتے تھے کہ حضرت عثمان اتنے سخی ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے، کسی ضرورت مند کو جو بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ اپنے مال سے اس کی ضرورت پورا فرماتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر ایک بنیادی خصوصیت تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک بہت بڑی خاصیت جو کہ حیا ہے، آپ حیا کا بھی بہت بڑا پیکر تھے۔
بلکہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے طریقے اور آپ کی حیا کے جو پہلو ہیں آپ کی زندگی میں، اگر آج کا مسلمان اس بے حیائی اور اس عریانی کے دور کا ایک مسلمان اور اس کنجوسی اور بخل کے دور کا ایک مسلمان اگر آپ کی سیرت کو کم از کم پڑھ لے اور سمجھ لے تو وہ اپنے لیے بہت سارے راستے متعین کر سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان اگر حیادار بننا چاہتے ہیں اور بے حیائی سے اپنا دامن چھڑانا چاہتے ہیں تو ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں۔ حضرت عثمان کی سیرت پہ ہی چل کر ہمارے آج کے والدین اپنے بچوں کو باحیا بنا سکتے ہیں، ہماری نوجوان نسل باحیا بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو صحیح طریقے سے پڑھا اور سمجھا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑی امتیازی خصوصیات کے حامل تھے اور زمانہ اسلام میں بھی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مواقع پر بے شمار احادیث کی کتب نے ان الفاظ کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب استفسار کیا جاتا، جب آپ سے پوچھا جاتا کہ زمانہ جاہلیت میں تو زنا عام تھا، زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے زنا کو کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، زنا کرنا کوئی معیوب فعل نہ تھا، کوئی شرمناک حرکت نہ تھی، بلکہ یہاں تک کہ بیت اللہ کے طواف کو بھی برہنہ طور پہ کیا جاتا تھا۔ بہت ساری قومیں حج کے موقع پر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار دیا کرتی تھی۔ اس کو وہ بے حیائی، زنا کرنے کو وہ بے شرمی نہیں سمجھتے تھے۔ تو کیا زمانہ جاہلیت میں کبھی آپ سے کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر قسم سے کہا کرتے تھے، واللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی الاسلام قط، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے جیسے اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اسی طرح زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی یہ بے شرم حرکت نہیں کی۔ زمانے جاہلیت میں بھی کہ جب زنا کرنا کوئی معیوب فعل نہیں ہوتا تھا، حضرت عثمان کی سیرت اتنی حیاناک تھی، حیا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حالانکہ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے، یقیناً دیا ہے، لیکن جو لوگ عقل مند تھے، اللہ نے جن کو عقل سلیم عطا کی ہوئی تھی، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر بعض چیزوں کو برا سمجھتے تھے۔ آج دیکھا جائے زنا کو یقیناً اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے مذہب ایسے ہیں کہ جن میں زنا کرنا ایک برا فعل ہے، قبیح فعل ہے، بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر مذہب سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف اپنی عقل کی بنیاد پہ بھی سوچیں تو عقلاً بھی یہ کام کوئی اچھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز راستہ بتایا ہے، اور اس جائز راستے کو چھوڑ کر انسان غلط راستے پہ چل کے اپنی خواہشات کو پورا کرے تو ایک عقل رکھنے والے شخص کی عقل بھی اس کو یہی جواب دے گی کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام برا ہے۔ اگر یہی کام زنا کرنے والے کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ کیا جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے، اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ اسی سے ایک عقل مند بندہ شعوری طور پر یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی زنا کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے، عرب کے اس شطر بے مہار زمانے میں بھی بہت ساری ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے مذہب نہیں بلکہ اپنی عقل کی بنیاد پر بہت سارے گناہوں کو وہ ترک کر دیا تھا، بہت سارے گناہوں کے قریب ہی نہیں جاتے تھے۔ ان پاک ہستیوں میں، باشعور اور عقل مند ہستیوں میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس لیے آپ کہتے تھے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ ایک آپ اپنی حیا کا یہ تصور پیش کیا کرتے تھے، آپ کے اندر حیا اتنی زیادہ تھی
اور پھر اسی طرح آپ کہا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں گانا بجانا چونکہ ایک عام تھا، عورتوں کو نچوانا مردوں کے سامنے محافل میں، اپنی لونڈیوں کو اور عورتوں کو نچوانا یہ اس زمانے میں کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کسی کی بیٹی اور بہن اگر آ کر مردوں کے سامنے، کہ جس مجلس میں اس کا باپ بھی بیٹھا ہوتا، اس کا بھائی بھی بیٹھا ہوتا یا اس کا خاوند بیٹھا ہوتا، اور وہ عورت آ کر سب مردوں کی مجلس میں آ کر اگر ناچتی تو اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس پہ بڑا فخر کیا جاتا تھا کہ میری بیٹی یا میری بہن یا میری بیوی وہ اچھی جو ہے وہ گلوکار ہے، وہ اچھی موسیقار ہے، وہ اچھی ڈانسر ہے، اس پر اس زمانے میں فخر کیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے، فواللہ ما تغنیت ولا تمنیت، اللہ کی قسم کہ میں نے کبھی بھی نہ گانا گایا، نہ میں نے گانے کے شوق کیا، اور نہ ہی گانے کے ساتھ ساتھ کبھی میں نے جھوٹ بولا۔ زمانے جاہلیت میں بھی آپ کہا کرتے تھے کہ اسلام نے تو آ کر گانے بجانے کو حرام قرار دے دیا، اسلام نے تو آ کر گانے بجانے کو یہ کہہ کر منع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گانا بجانا، یہ آلات گانا بجانا جو ہیں، یہ میوزک کے جو آلات ہیں، حضور نے فرمایا یہ انسان مسلمان کے دل کے اندر نفاق کو ایسا پیدا کرتے ہیں جیسے بارش کا پانی زمین کے اندر گھاس پیدا کرتا ہے۔ یہ گانا بجانا، یہ غنا، یہ ناچ گانے کی محافل، یہ آج کا جدید میوزک، حضور نے 1400 سال پہلے فرما دی، دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، انسان کو غافل کر دیتا ہے، انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ انسان جو بندہ موسیقی سننے کا عادی ہو، یہ بات آپ دیکھ لیجئے، انسانی فطرت میں یہ شامل ہے، جو بندہ کہے کہ مجھے گانے سن کے تھوڑا سکون ملتا ہے، جو بندہ کہے کہ مجھے گانے اور میوزک سن کے تھوڑی تسلی ملتی ہے، مجھے ذہنی سکون ملتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے وہ دور ہے۔ اسلام نے گانے بجانے کا متبادل ہمیں اللہ کا ذکر پیش کیا، ہمیں قرآن کی تلاوت پیش کی، کہ وہ سکون جو انسان گانے بجانے اور میوزک کے آلات میں تلاش کرتا ہے، وہی سکون تم قرآن سنو تمہیں اس سے زیادہ سکون ملے گا۔ تم اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، استغفار کرو، وہی جو تم اپنے ساتھ گنگناتے ہو اسی گنگنانے میں تم استغفار پڑھتے رہو، وہی جو تم اپنے ساتھ گنگناتے ہو اسی میں تم درود پاک پڑھتے رہو، اسی میں تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور جہاں میوزک سن کے، غنا اور گانا بجانا سن کے تمہارے کانوں کے ذریعے تمہارے دل کو سکون ملتا ہے اور اطمینان ملتا ہے، انہی کانوں سے تم اللہ کا ذکر سنو، انہی کانوں سے تم قرآن کی تلاوت سنو، انہی کانوں سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنو، اللہ کے توحید کے نغمے سنو، تو تمہارے دل کو اس سے کئی گنا زیادہ سکون ملے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں بھی میں نے نہ کبھی گانا سنا، نہ گانا گایا، اور نہ ہی کبھی میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کوئی گانا سنوں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی ایک جھلک تھی کہ نہ زمانہ جاہلیت میں کبھی آپ نے زنا کیا، نہ زمانہ جاہلیت میں کبھی آپ نے کوئی گانا سنا۔ اور ساتھ میں پھر آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں شراب پینا یہ کوئی معیوب فعل نہیں تھا، شراب اس زمانے میں عام تھی، جس طرح ہمارے گھروں میں ٹھنڈا پانی ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں، مشروبات ہم پیتے ہیں، اس زمانے میں ہر گھر میں شراب کو بطور مشروب پیا جاتا تھا، مہمانوں کی مہمان نوازی اور تواضع شراب کے ساتھ کی جاتی تھی۔ پھر اسلام آنے کے بعد بھی پورے مکی دور میں 13 سالہ مکی دور میں بھی شراب بالکل حلال تھی، شراب حرام نہیں تھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد دوسرے سال شراب کو حرام کیا گیا، بعض روایات میں آیا کہ چوتھے سال شراب کو حرام کیا گیا، بعض میں آیا کہ چھٹے سال شراب کو حرام کیا گیا۔ ابتدائی دور میں شراب اسلام میں بھی حلال تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا ایسا پیکر تھے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ ولا شربت خمرا لا فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، اللہ کی ذات کی قسم کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ زمانے اسلام میں کبھی شراب میں نے اپنے ہونٹوں کے قریب کی۔ زمانے جاہلیت میں بھی حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی شراب نہیں پی،
زمانہ اسلام میں شراب حلال تھی ابتدا میں، لیکن میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ تو آپ سے پوچھا جاتا اے امیر المؤمنین وجہ کیا تھی؟ شراب تو اس زمانے میں ایک عام مشروب تھا جس طرح کی دیگر حلال مشروبات ہیں، تو آپ شراب کیوں نہیں پیتے تھے؟ آپ کو کون سی چیز روکتی تھی؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا تو تم سب لوگ جانتے ہو کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ معوف ہو جاتی ہے، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور جو بندہ ایسا ہو کہ جس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ بھلا کبھی تم نے کسی پاگل انسان کو کوئی حیثیت دی ہے؟ تم معاشرے کے کسی پاگل انسان کو کہ جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، جس کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہو، کیا تم اس شخص کو اہمیت دیتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں امیر المؤمنین یقیناً ایک پاگل کو کون اہمیت دے سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا ایک بندہ یہ پسند کر سکتا ہے کہ میں اچھا بھلا انسان، عقل مند انسان، اور لوگ مجھے پاگلوں کی صف میں شامل کر دیں، اور لوگ جو ہے مجھے دیوانہ کہتے پھریں، اور اس وقت کہ جب میری عقل کام چھوڑ دے شراب پینے کی وجہ سے، جب میں اپنی اور پرائی میں فرق نہ کر سکوں، اچھے اور برے کی تمیز نہ کر سکوں، وہ بندہ تو انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس میں اور جانور میں پھر فرق کیا رہتا ہے؟ جانور کے اندر قدرتی طور پہ عقل نہیں ہے، اور انسان خود سے شراب پی کر نشہ کر کے اپنی عقل کو ختم کر دیتا ہے، تو گویا کہ انسان خود جانور بننا چاہتا ہے۔ اس لیے زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی، نہ زمانہ اسلام میں کبھی پی ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی وہ جھلک تھی۔ آپ کے اندر حیا اتنی زیادہ تھی، اور وہی حیا کہ جب اسلام آپ نے قبول کیا تو ایک موقع پہ آپ کو کوئی تکلیف لاحق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی شرمگاہ کو اپنا دایاں ہاتھ کبھی نہیں لگا سکتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے اپنا دایاں ہاتھ، اپنا یہ ہاتھ آپ ہوا میں لہرایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا یہ دایاں ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، غلطی سے بھی میرا ہاتھ، دایاں ہاتھ میری شرمگاہ تک نہیں پہنچا۔ پوچھا جاتا وہ کیوں؟ کیا گناہ ہے؟ کیا منع ہے؟ فرماتے نہیں، گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن میرا ذہن، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہی ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جا کے لگا اور میں نے اسلام قبول کیا، اب یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کے ساتھ مس کیا ہوا ہاتھ میں کیسے اپنی شرمگاہ کو لگا سکتا ہوں؟ یہ آپ کی حیا تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، آپ کا ادب اور احترام اور تعظیم اتنی زیادہ تھی۔ آج تو ہم اس لڑائی اور جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا ان کی تعظیم، ان کا ادب ہے یا نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میرا یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوا ہے، اس لیے میری شرمگاہ کو یہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، یہ نہیں لگے گا کبھی بھی۔ یہ آپ کی حیا تھی۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیا کے متعلق گواہی دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیا کی گواہی دی کہ حضرت عثمان کتنے حیا ناک ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے سامنے انسان بے تکلف ہوتا ہے، تکلفات نہیں کرتا، چاہے جس طرح کے کپڑے ہو، چاہے جو ہے وہ قمیص ایک کلر کی، شلوار دوسری کلر کی ہو، چاہے بال بکھرے ہوئے ہوں، چاہے جس پوزیشن میں بھی انسان اپنے گھر میں بے تکلف ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ بے تکلف انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی مبارک پنڈلی سے، یہ گھٹنے کے نیچے سے لے کر جو ہے ٹخنے تک کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں، تو آپ کی مبارک پنڈلی سے آپ کا تہبند ہٹا ہوا تھا اور آپ کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو آواز آئی میں ابو بکر ہوں، آپ سے کچھ کام ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اندر تشریف لائے، حضور اسی طرح بے تکلف بیٹھے رہے، آپ نے ان کی بات سنی، کوئی سوال جواب تھا وہ دیا، وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی، پھر پوچھا گیا بھائی کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی کہ عمر ہوں، آپ سے کچھ کام ہے۔ حضرت عمر آئے، حضور اسی طرح بے تکلف انداز میں بیٹھے رہے، آپ نے ان کو بھی ان کا کام نمٹایا، وہ بھی تشریف لے گئے۔ کچھ تھوڑی دیر گزری، حضرت پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی عثمان ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا کھڑے ہو جاؤ، صبر کرو۔
عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اٹھے، سنبھل کے بیٹھے، آپ نے اپنے تہبند کو درست کیا، اپنی پنڈلی مبارک کو چھپایا، اور جس طرح انسان کسی اجنبی کے ساتھ ملاقات کے وقت اپنے آپ کو درست کرتا ہے، حضور نے اسی طرح اپنے کپڑوں کو درست کیا، اور پھر آپ نے فرمایا عثمان آ جاؤ۔ حضرت عثمان آئے، آپ کے ساتھ گفتگو کی، بات چیت ہوئی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ فرماتی ہیں ام المؤمنین، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنا اہتمام حضرت عثمان کے لیے؟ میرے بابا حضرت ابو بکر تشریف لائے، آپ نے ان کے لیے اتنا اہتمام تو نہیں کیا۔ حضرت عمر آئے، آپ نے ان کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا، اور حضرت عثمان کے لیے اتنا اہتمام کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، اپنے بالوں کو درست کیا، اپنے بیٹھنے کی نشست کو آپ نے درست کیا، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ ملاقات کی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آسمان کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ اور بالکل اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور کبھی کبھی گرمی کے موسم میں مسجد نبوی کے سامنے حضرت ابو طلحہ کا باغ ہوا کرتا تھا، وہاں پہ ایک پانی کا کنواں ہوتا تھا جو بڑا، اس کے اندر سے ٹھنڈک نکلتی تھی، تو حضور گرمی کے موسم میں جا کے اس کنویں میں اپنی مبارک پاؤں لٹکا کے اس کی منڈیر پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ اپنے پنڈلی اور اپنے پاؤں سے اپنی تہبند کو اٹھا لیا کرتے تھے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ حضور کے کچھ صحابی اندر آئے اجازت لینے کے لیے، کوئی کام کاج کے لیے، کسی سوال جواب کے لیے، حضور نے سب کو اسی طرح نمٹایا، حضور اسی طرح بیٹھے رہے۔ اسی دوران حضرت عثمان کا بھی آنا ہوا، حضور نے دربان کو کہا، وہ عثمان کو کہو کہ صبر کرے، وہ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے۔ پھر حضور نے اپنی پنڈلی مبارک کو درست کیا، تہبند کو درست کیا، آپ اپنے پاؤں آپ نے جو ہے وہ کنویں سے اٹھائے، درست ہو کے بیٹھے، اور پھر حضرت عثمان سے ملاقات کی۔ آپ نے اس وقت اس صحابی کے سوال پہ بھی یہی جواب دیا کہ میں حضرت عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان وہ شخصیت تھی جن کی حیا ایسی حیا کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان کی سیرت طیبہ میں دو چیزیں امتیازی، تمام صحابہ میں دو چیزیں امتیازی ہمیں ملتی ہیں، ایک ان کی سخاوت اور ایک ان کی حیا۔ آپ کی سخاوت اتنی زیادہ تھی اسلام کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے مدینہ المنورہ میں ایک کنواں خریدنے کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دی، جو کہ بڑا مہنگا کنواں تھا، کہ یہودی کے قبضے میں تھا۔ مختصر یہ کہ حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا اور تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی اس تکلیف کے دور کرنے سے کہ حضرت عثمان کے مال کی وجہ سے پورے مدینہ منورہ کی آبادی سے تکلیف پانی کی دور ہو گئی۔ حضور نے خوشی میں ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، خوشی میں آپ نے ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان جو کرنا چاہے وہ کرے، اللہ اس سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ یہ اپنے خوشی میں ارشاد فرمایا وہ حضرت عثمان۔ آج جو بندہ مال والا ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ حضرت عثمان کی سیرت کو پڑھ کے سخاوت کا باب جب کھولے گا، اپنے مال میں سخاوت کرے گا، تو اس کا نام بھی اسی طرح بلند ہوگا جس طرح آج تک حضرت عثمان کا نام بلند ہے۔ تو ایک مالدار بندہ آپ کی سیرت کو پڑھے تاکہ وہ سخاوت کے طریقے سیکھے۔ ایک بندہ حیا سیکھنا چاہتا ہے کہ حیا انسان کیسے کرے، اور آج کے دور میں وہ حیا جو بالکل ناپید ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں حیا، پرایوں سے کیا گلہ کرنا، گھر میں لڑکی بیٹی اپنے باپ سے حیا نہیں کرتی تو چاہے جائے کہ وہ باہر کے لوگوں سے کیا حیا کرے گی۔ ایک بہن اپنے بھائی سے حیا نہیں کرتی، ایک بیوی اپنے شوہر سے حیا نہیں کرتی تو وہ باہر کے لوگوں سے کیا حیا کرے گی۔ لیکن یہ ذمہ داری والدین پہ آتی ہے، یہ ذمہ داری شوہر پہ آتی ہے کہ والدین اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کریں۔ نہ لڑکوں میں حیا ہے، نہ بچیوں میں حیا ہے، نہ لڑکیوں میں حیا ہے، نہ خاوند میں حیا ہے، نہ بیوی میں حیا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا ہے، ہم آج مادیت پرستی میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہم نے حیا کے سارے اقدار پیچھے رکھ دیے ہیں۔ اس لیے والدین اپنے بچوں کو حیا سکھائیں، حضرت عثمان کی حیا کے واقعات ان کو پڑھ کر سنائیں، حضرت عثمان کی حیا والی باتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں وہ پڑھ کے ان کو سنائیں۔ اور صحیح مسلمان بننے کے لیے حیا کتنی ضروری ہے، حیا کتنی ضروری ہے وہ سکھائیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کو آنا چاہیے، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔
بلکہ اپنی نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرما دیا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اے میرے امتی اگر تجھ سے حیا ختم ہو گئی ہے تو پھر تیری مرضی جو چاہے کر، پھر نہ اللہ کا ذمہ تجھ پہ ہوگا نہ رسول کا ذمہ تجھ پہ ہوگا، اللہ بھی اپنا ذمہ تجھ سے اٹھا لے گا، رسول بھی اپنا ذمہ تجھ سے اٹھا لیں گے، پھر تو شتر بے مہار کی طرح جہاں چاہے جا کے منہ مارتا پھر، جہاں چاہے جا کے بھاگتا رہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، حضور نے فرمایا جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے پھر تیری مرضی جو چاہے کر۔ جب تک انسان میں حیا ہوتی ہے اس وقت تک وہ اللہ کو بھی پہچانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی پہچانتا ہے، بڑے کو بھی پہچانتا ہے، چھوٹے کو بھی پہچانتا ہے، اپنی کو بھی پہچانتا ہے، پرائی کو بھی پہچانتا ہے، اپنے اور پرائے مال کو بھی پہچانتا ہے، ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ان تمام فرائض کی ادائیگی کے لیے حیا ایک بنیادی چیز ہے، لیکن جب حیا نہیں ہوگی تو پھر انسان کے اندر کوئی صفات بھی موجود نہیں ہوں گی۔ حضرت عثمان حیا کا پیکر تھے، انہی سے ہم نے حیا سیکھنی ہے، انہی سے حیا کے طریقے اور طور سیکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی 18 تاریخ جو گزر چکی ہے ان کے یوم شہادت ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی برکت، ان کے طفیل اللہ ہمیں بھی حیا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حیا کے تمام کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی سے اللہ ہمیں بھی ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔